حضرات انشاءاللہ 3-4 منٹ میرا دل بولتا ہے جو آپ کو ملے ہیں وہ میری قسمت سے، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ مشاعرہ اسی وجہ سے اور بہت اچھا ہو گیا۔ شاید پہلے مجھے یہ عرض کرنے دیجئے کہ شروع سے لے کے چودھری صاحب نے اور اس سے زیادہ منور رانا جیسے ذہین شاعر نے، جس کا ایک ایک مصرع ہمیشہ کوئی اضافہ بنتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، بہت ہی الگ شاعر ہیں یہ، اور ان کی رفتار کو میں 15-20 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ گفتگو کا یہاں وقت نہیں ہے، صرف اس امتحان کا وقت ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں اس سادہ لیے بھیجا، مطلع اسے سن لیجئے گا، اور شاید ایک شعر اللہ نے اسی لیے دیا تھا کہ مجھ کو یہ رتبہ ملے تب میں اس شعر کو پڑھ سکوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، مطلب بالکل معمولی ہے، اور شعر اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ کہیں جا کے ضائع نہ کر دیتا میں، بہت دنوں سے میرے پاس ہے، اور اس وقت اس کو اللہ نے یہ دیا ہے کہ یہاں میں وہ شعر پڑھ سکوں تاکہ اسے آپ کی محبتوں کی سند سے حیات مل جائے۔ سنیے گا، معمولی سا مطلع ہے کہ دھوپ کے پار ستاروں کا نگر لگتا ہے، دھوپ کے پار ستاروں کا نگر لگتا ہے، اس پہاڑی پہ مجھے چاند کا گھر لگتا ہے۔ یہ بالکل معمولی سا مطلع تھا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے اللہ نے سب سے اچھا مجھے شعر دیا ہے، اور کبھی اس کا موقع اسی لیے دیا گیا کہ مجھے یہ صدارت کے وقت پڑھنے کو ملے۔ آخری بچے سے میری گزارش ہے کہ اگر شعر برا ہو تو اپنا منہ بند کر لینا، ورنہ آواز دینا۔ شعر اللہ نے مجھے یہ دیا ہے کہ چاند محراب پہ سوئی ہوئی ایک آیت ہے، چاند محراب پہ سوئی ہوئی ایک آیت ہے، بے وضو آنکھیں ہیں پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ چاند محراب پہ سوئی ہوئی ایک آیت ہے، بے وضو آنکھیں ہیں پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزر سکتا ہوں۔ کتنا آسان محبت کا سفر ہے، میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزر سکتا ہوں، کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے۔ اور میرے دوست وسیم اور میرے محترم غزل کے شاعر منور رانا، تو آپ دونوں بھی یہی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، غزل میں لاؤڈ ہونے کی، گالی بکنے کی اجازت نہیں ہے، اور لیکن آج کے انسان کو مجھے پینٹ کرنا ہے، کبھی میں اسے گالی دے کے نہیں کر سکتا، لیکن آج کے انسان کو پینٹ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ایسا لگتا ہے کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہو، ایسا لگتا ہے، ہمیں آپ کی سب کی آواز چاہیے اگر شعر ہو گیا ہو، کہ ایسا لگتا ہے کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہو، پھول سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہو، پھول سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور 50 سال مجھے لگتا ہے پہلے اللہ نے یہ شعر اکیلا دیا تھا، جو آخری میں دہرا رہا ہوں کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ بہت شکریہ، مجھے جو خیال تھا وہ صحیح ہوا، اور منور کا مشاعرہ انشاءاللہ کامیاب بھی پہ ختم ہوگا۔ منور صاحب، میں نے میر کی کا ایک بہت مشہور شعر ہے، پر ایک معمولی سے آج کل گانے والے پکچرائز کر کے گا رہے ہیں کہ یارو خطا معاف کرو میں نشے میں ہوں، خدائے غزل کہتے تھے میر کو، فراق گورکھپوری جیسے آدمی، تو ان کا مصرع ہے کہ یارو خطا معاف کرو میں نشے میں ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، میں کہتا ہوں کہ باہر نہ ہو گھر میں رہو تم نشے میں۔ میر سے آنکھیں ملانا کسی کی جرت ہو سکتی ہے؟ باہر نہ ہو گھر میں رہو تم نشے میں ہو، سو جاؤ دن کو رات کرو تم نشے میں ہو۔ اٹھائیے گا، میں مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ سو جاؤ دن کو رات کرو تم نشے میں ہو،
دریا سے اختلاف کا انجام سوچ لو، دریا سے اختلاف کا انجام سوچ لو، لہروں کے ساتھ ساتھ بہو تم نشے میں ہو۔ اور کیا دوستوں نے تم کو پلائی ہے رات بھر، اب دشمنوں کے ساتھ رہو تم نشے میں ہو۔ حضرات میں نے یہ جسے کہتے ہیں تمہید بنائی تھی منور، اب اگر بتاؤں میں نہیں، 2 تصویریں بنانی ہیں مجھے، ایک شاید ہندوستان کے محبوب کی اور ایک عالمی محبوب کی، اور اگر بن گئی ہو تو نواز کے مجھے نواز دیجئے، میرے لیے عزت افزائی ہوگی، مشاہدہ تو کامیاب ہوگا۔ ملاحظہ کیجئے، کہتا ہوں کہ کاغذ کا یہ لباس، کاغذ کا یہ لباس چراغوں کے شہر میں، پہنچ جائیے وہاں، کاغذ کا یہ لباس چراغوں کے شہر میں، جانا سنبھل سنبھل کے چلو تم نشے میں، کاغذ کا یہ لباس چراغوں کے شہر میں، جانا سنبھل سنبھل کے چلو تم نشے میں ہو۔ معصوم تتلیوں کو مسلنے کا شوق ہے، معصوم جگنوؤں کو، معصوم تتلیوں کو مسلنے کا شوق ہے، توبہ کرو خدا سے ڈرو تم نشے میں ہو۔ بس وقت کم ہے، غزل سنیے گا جی، 1 منٹ ہمارے دوست رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، اتنے کامیاب مشاعرے کو آپ دیکھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ مجھے 2 یا 3 منٹ خدمت اور کرنی ہے، سعودی صاحب کی نظر، منورانہ کی نظر، اور ان کے وسیلے سے آپ سب کے 5 منٹ میں مشاعرہ بہت اچھا تھا۔ غزل کو غزل آگ لہرا کے چلی ہے، اسے آنچل کر دو، آگ لہرا کے چلی ہے، اسے آنچل کر دو، تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کر دو، تم مجھے سنیے گا کہ تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کر دو، چاند سا مصرع اکیلا ہے میرے کاغذ پر، چاند سا مصرع اکیلا ہے میرے کاغذ پر، چھت پہ آ جاؤ میرا شعر مکمل کرتا، چاند سا مصرع اکیلا ہے میرے کاغذ پر، چھت پہ آ جاؤ میرا شعر مکمل کر دو، میں تمہیں دل کی سیاست کا ہنر دیتا ہوں، اب اسے دھوپ بنا دو مجھے بادل، اپنے آنگن کی اداسی سے ذرا بات کرو، نیم کے سوکھے ہوئے پیڑ کو سندل کر دو، اپنے آنگن کی اداسی سے ذرا بات کرو، نیم کے سوکھے ہوئے پیڑ کو سندل کر دو، تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، یوں کرو جانے سے پہلے مجھے بادل کر دو۔ اب اگر آپ اجازت دیں اور بالکل پوری طرح سے تیار ہوں تو میں 2-3 مصرے گنگنا کے پڑھ دوں، مگر آپ کو بالکل تیار رہنا پڑے گا۔ پہلے میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے ترنم، اگر درخواست قبول ہوگی تو غزل پڑھوں گا۔ درخواست ہے، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا، میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر
تیرے ساتھ شام گزار لوں. بہت شکریہ حضرات. جگجیت نے غزل میری جو گائی ہے وہ گاتے بہت اچھا ہے. میں اس کا مطلب پڑھ کے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا ہی اچھا سنگر گاتا ہو شاعر اس سے دوسری طرف ہوتا ہے. آخری ایک شعر مطلب پڑھ کے جاؤں گا. اور جو میں نے بیوقوفی سے ہی کہہ دیا کہ سنگر کتنا ہی اچھا ہو شاعر دوسری طرف پڑھتا ہے تو اس کو صحیح کر دیجیے گا. ان کو جو غزل گاتے ہیں اپنے ریکارڈ میں ان کی ہے وہ یہ ہے. بھی میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو. کبھی یوں بھی میری آنکھوں میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو. مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر. ایک اور شعر. وہ بڑا رحیم و کریم ہے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے. مجھے یہ صفت بھی عطا کرے. دوستو آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ سن بھی رہے ہیں اس لیے میری گزارش ہے کہ اتنی زور سے محبت دیجیے گا کہ میری بات صحیح ہو جائے کہ مشاعرہ حضرت بنایا جا سکتا ہے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے. مجھے یہ صفت بھی عطا کرے. تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو.